بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محترم، یہ میرے لیے امتحان ہے. ڈاکٹر اسلم الدین صاحب کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ قدموں کی لاگو کریں. ان کے بعد بولنا بہت مشکل ہے. ویسے بھی مجھے اگر پہلے بار زیادہ دقت ہے. بہرحال میں یہ تینوں تنظیموں کا جو ذکر ہوا اور سب میں کسی نہ کسی صورت میں شامل رہا. ہم تین لوگ تھے: مولوی طاہر محمود اور میں ایک اخبار سے تعلق رکھتا تھا اور ریڈیو میں پروگرام کرتا تھا اور طالب علم تھا. مولوی صاحب اور طاہر محمود ان کا تعلق ریڈیو سے تھا. ہمارا بہت آپس میں گہرا تعلق تھا. سارا دن ہم ساتھ رہتے تھے. انہیں دنوں ملتان سے ڈاکٹر اسلم الدین صاحب بھی تشریف لائے اور ان سے بھی ہمارا تعلق استوار ہوا. 78 میں کیونکہ ہم زیادہ تر آرٹس کونسل میں ہی جایا کرتے تھے اور وہاں ہمارے دو بہترین دوست اورنگزیب عالمگیر اور بیال حسین لکھیرا وہاں پروگرام ہو سکتے. وہاں ہم نے سرورات الموت کے ساتھ میں اردو مجلس کا آغاز کیا اور یہ وہ مجلس تھی جس پہ تمام لوگ شعر و ادب سے متعلق تھے سارے اس میں تشریف لاتے تھے. 40-45 کے قریب لوگ اس میں شریک ہوتے اور اپنی تخلیقات بھی پیش کرتے، اپنی شاعری بھی سناتے اور اس طرح سے شہر میں ایک ادبی ماحول پیدا ہوا. لیکن اسی کے دوران مجھے یاد ہے بیٹھے ہوئے ہیں شعیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ایک تنظیم بنائی اسی سے پہلے جس میں ہم ریڈیو کے حوالے سے ہم نے ایوارڈس کی تقریب کی جس میں بڑے معروف لوگ محمد علی اور اس طرح کے لوگ وہاں تشریف لائے ایوارڈس کی تقریب میں. پھر ظہور نظر ہمارے شہر کے ملک کے بڑے آدمی تھے، کسی تقریب میں نہیں جاتے تھے. جب ہم نے یہ تنظیم بنائی اور اس کا ایک پروگرام تھا میرے ساتھ ایک شام، جب ہمیں ظہور نظر سے درخواست کی گئی تو وہ آئے بھی صحیح اور انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، کمال کی گفتگو کی جو ریکارڈ میں رکھی جانے والی گفتگو ہو سکتی ہے. پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو اختلاف رائے ہوتا ہے. تو یہ اردو مجلس جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. طاہر محمود بھی شروع میں اس میں شریک رہے اور بیگ صاحب میں بھی اس کا سیکرٹری رہا. پھر قلم قبیلے کا وجود عمل میں آیا اور اس کی ہم اجلاس کرتے تھے پریس کلب میں ہوتے تھے. یہ چیز
کرم قبیلے کا یہ بھی میں سمجھتا ہوں اعزاز ہے کہ ملک کے جتنے بڑے شاعر یہاں آتے تھے سب اس میں شریک ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے 2 کل پاکستان مقابلے کر طارق محمود کے ساتھ شام بھی منائی. ارشدی سلیم کوثر مطلب ہر طرح کے لوگ وہاں. بلکہ ہم نے بلایا تھا اقبال ساجد کو, مجھے یاد ہے, تو انہیں یہ شاعر اتنا پسند آیا وہ جانے کا نام نہیں لیتے تھے. پھر میں نے بس یہی رہنا ہے. اور اتنا بڑا شاعر, اتنا بڑا وہ مختلف انداز میں شعر کہنے والا. تو یہ کرم قبیلہ جس میں اگر نام نہ لوں تو بہتر نہیں ہوگا. ہمارے طاہر محمود اس کے سیکٹری ہوئے. پھر افتخار کیسر آئے تھے لاہور سے امجد اسلام امجد کے ساتھ, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. انہوں نے کہا یہ نوجوان جو ہے بہت اچھی چیز کہتا ہے, تو یہ آج سے باورپور میں ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں. وہ ہمارا سیکٹری منتخب ہوا, وقار عزیز بھی رہا. اس طرح کافی عرصے تک یہ سلسلہ قلم کرنے کا جاری رہا. پھر یہ تھوڑا سا کوئی معاملات ایسے ہوئے کہ وہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا. پھر علمی چولستان علمیتی فورم کا آغاز ہوا اور اس کا پہلا اجلاس اس کلب میں ہوا. خاصی اس میں لوگ موجود تھے. پھر یہ سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ جاری رہا اور ہم نے بغیر ناغے کے بغیر وقفے کے 100 اجلاس کیے. اور ہمارا 100واں اجلاس جو ہے وہ سرکٹ وقت میں منعقد ہوا. اس تنظیم میں بھی باہر سے جتنے لوگ آئے وہ یہاں اپنے لیے بہتر سمجھتے تھے اور وہ آتے رہتے ہیں. اور ہم نے کوشش کی کہ اس فورم سے سینئر لوگ تو وابستہ رہے. پھر ہم نے کوشش یہ کی کہ ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں انہیں بھی موقع دیا جانا چاہیے. انہیں ہم نے پلیٹ فارم دیا. ہمارے دو اہم لکھنے والے ذیشان اطہر صاحب, افتخار صاحب اور نسیم بلوچ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تنظیم میں جان ڈالی. پھر امجد قریشی صاحب, صدیق اظہر صاحب مرحوم, یہ باقاعدہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ اخباروں میں بھیجتے تھے اور وہ ہمارا یقین سرمایہ بھی ہے, ریکارڈ بھی ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس چولستان علمیتی فورم میں بغیر تفصیص کے, بغیر کسی اس کے امتیاز کے, فرق کے, تمام لوگوں کو بلایا ہے. جس فکر سے, جس سوچ سے تعلق رکھتا ہے, ہم نے کبھی یہ امتیاز نہیں کیا, سب کو ہم نے بلایا. اور ہمارے اس فورم میں 2 بڑی اہم ابھی حال ہی میں تقریبات میں ہم نے پہلی تقریب کی حبیب اللہ بھٹا صاحب کے ساتھ. ان کی ساری زندگی کے حوالے سے, اسٹرگل کے حوالے سے, لکھنے کے حوالے سے, بہادر کے حوالے سے بھرپور ان کے ساتھ ایک تقریب تھی. بڑی یادگار تقریب تھی, NCBA میں ہوئی. اور
دوسری تقریر میں سمجھتا ہوں وہ جناب تابع شبیر صاحب کے ساتھ تھی. آپ نے بھی بھرپور انداز میں اپنی لائف کے بارے میں، یہاں کی صحافت کے بارے میں، اپنے بارے میں دل کھول کے باتیں کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس جلسہ علمی فورم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم نے ان بڑے لوگوں کے ساتھ پھر ہمارے اہم تینوں تنظیموں میں نمایاں تھے، ہمارے جسم کا، ہماری روح کا، ہمارے اندر کا حصہ جو منور نہیں. وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم نے وہاں تقریب کی تھی. وہ تقریب بھی اپنے انداز سے بڑی مختلف اس لیے تھی کہ دل سے لوگوں نے باتیں کی، اس کی محبت کو، اس کی جو وابستگی ہے، اس کی جو ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہاولپور کی جتنی بھی علمی ادبی تقریبات ہوئی ہیں، چاہے وہ سرکاری سطح پر ہوں، چاہے وہ مختلف تنظیموں کی سطح پر ہوں، اس میں منور نبی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جو اسلام علمی ادبی فورم نے کچھ کتابیں بھی شائع کی ہیں اور وہ کتابوں کو پذیرائی بھی ملی ہے. مثلاً عمران اقبال صاحب کی کتاب، میری کتاب. یہ میرے لیے آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ ہمارے جو مہمان تشریف لاتے رہے وہ آج یہاں موجود ہیں. میں ان کا بھی انتہائی ممنون ہوں. قاسم جلال صاحب نے اور بڑے ہمارے پرانے لوگ آتے رہے ہیں، سعید صاحب ہیں، میں اختر محمود صاحب ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی موجودگی سے بہاولپور میں شعر و ادب کی فضا رہی ہے اور کوشش ہوگی کہ ہم اپنے سفر کو اسی طرح جاری رکھیں. بہت